اتنی ینگ ایج ہے آپ کی, کیا واقعی گولڈ میڈلسٹ ہیں آپ؟ دل کا مرض ایکچولی ہوتا کیا ہے؟ پہلے سننے میں آتا تھا کہ وہ فلاں کو جو ہے وہ ہارٹ اٹیک ہوا ہے, اب سننے کو آتا ہے فلاں بن فلاں کو بھی ہارٹ اٹیک کا مسئلہ پیش آ رہا ہے. تو جیسے ڈاکٹر صاحب ہر مرض کا علاج اب جدید طریقے سے کیا جا رہا ہے, جدید دور ہے, تو کیا دل کے مرض کا علاج بھی کوئی جدید طریقے ہیں, جدید مشینری, جدید آلات ہے جس سے آپ ایکچوئل میں بتا سکیں کہ مرض کیا ہے اور اس کا علاج ایکچوئل میں کیا ہے؟ سینے میں درد اچانک گھر ہو تو پہلے مطلب فوری طور پر کیا کرنا چاہیے؟ آج کل نوجوان نسل کو یہ شکایت رہتی ہے کہ ہمارا دل کسی نے توڑ دیا, تو اس ٹوٹے ہوئے دل کا بھی کوئی علاج آپ کے پاس ہے؟ دل کا مرض آج کل ہر دوسرا شخص یہ شکایت کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ مجھے دل کا مرض ہو گیا ہے, مجھے دل میں درد شروع ہو چکی ہے. کیا وہ ایکچوئل میں دل کا درد ہی ہوتا ہے؟ کیا وہ ایکچوئل میں دل کا مرض ہی ہوتا ہے یا پھر کچھ اور پرابلم ہوتی ہے؟ کیونکہ سانس پھول جائے تب بھی ہم کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں درد ہو رہی ہے, ہمارا معدے کا پرابلم ہو جائے تب بھی ہم اس کو دل سے ہی کنیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. کیا یہ سب چیزیں دل سے کنیکٹ کرتی ہیں؟ کیا ان سب کا ایکچوئل میں دل سے ہی تعلق ہوتا ہے کہ دل کا یہ مرض ہے؟ یہ سب چیزیں جاننے کے لیے آج ہم آ چکے ہیں ایک ایسے نوجوان ڈاکٹر کے ساتھ, ڈاکٹر زین صفدر. جب میں نے ان کا پورٹ فولیو پڑھا تو میں حیران رہ گیا, یہ گولڈ میڈلسٹ بھی ہیں اتنی ینگ ایج میں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ڈاکٹر زین صاحب کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. سب سے پہلے تعارف ہی کرواتا ہوں, لیکن اس سے پہلے میں یہ آپ سے کنفرم کرنا چاہ رہا ہوں, اتنی ینگ ایج ہے آپ کی, کیا واقعی گولڈ میڈلسٹ ہیں آپ؟ نہیں الحمدللہ جی, میں گولڈ میڈلسٹ ہوں. میں نے MBBS میں 5 گولڈ میڈل حاصل کیے تھے اور میں ٹاپر بھی رہا ہوں اپنے کالج کا. کیا بات ہے. تو اس کے علاوہ پھر FCPS بھی کیا ہوا ہے میں نے کارڈیالوجی میں. یہ جو آپ کا سوال ہے یہ اکثر مجھے پیشنٹ سے بھی فیس کرنا پڑتا ہے. وہ آ کے لوگوں کا خیال ہوتا ہے یوزلی اگر ہم کسی کنسلٹنٹ کے پاس جا رہے ہیں, اسپیشلسٹ کے پاس, تو وہ ایک ادھیڑ عمر یا ایک بوڑھے بابا جی ہمیں سامنے بیٹھے ملیں گے. تو جب میں آپ کے پاس بھی آیا تو میرا بھی یہی تاثر تھا کہ اتنی ینگ ایج میں یہ کس نے بٹھا دیا ان کو یہاں پہ لا کے. بس اللہ کا شکر ہے. ہاں جی, تھرو آؤٹ محنت کی اور سارے بس جو مائل اسٹون سے ٹائم پہ اچیو کیے, تو اللہ کا شکر ہے کہ ینگ ایج میں جو پاکستان کی سب سے بڑی ڈگری ہے اسپیشلسٹ کی وہ FCPS ہے. تو الحمدللہ کر کے, اور وہ میں نے لاہور جو سب سے بڑا ادارہ ہے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی, وہاں سے اس کی ٹریننگ کی ہے. بڑے بڑے ناموں کے ساتھ میں نے کام سیکھا ہے. اور اس کے بعد اب پھر میں یہاں آپ کے سامنے اکرام ہاسپٹل میں. زبردست. اکرام ہاسپٹل میں ڈاکٹر زین صفدر صاحب بیٹھتے ہیں. آپ کو دل کا کوئی بھی مرض ہو تو آپ فوری طور پر ان کے پاس آ سکتے ہیں, لیکن اس سے پہلے میں یہ ان سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ دل کا مرض ایکچولی ہوتا کیا ہے؟ کیونکہ ہر دوسرا شخص یہ شکایت کر رہا ہوتا ہے میرے دل میں درد شروع ہو گیا ہے, میرے دل کا یہ مسئلہ ہو گیا ہے, وہ سانس پھول جائے یا کچھ اس طرح سے. تو یہ کیسے ہم ویریفائی کریں اس چیز کو کہ یہ ایکچوئل میں دل کا ہی درد ہے؟ اصل میں آج کل ڈیزیز کا برڈن اتنا زیادہ ہو گیا ہے. دل کے امراض کو آپ لے کے دیکھیں, ینگس کو دیکھیں, اولڈ ایج میں دیکھیں, تو ہر کسی کو آپ اپنی سوسائٹی میں دیکھیں بہت زیادہ پرابلم ہے. میں خود بھی, ہم جب یہ پریکٹس کرتے ہیں OPD میں آگے جب بھی ہم دیکھتے ہیں روٹین میں, تو واقعی ینگ جنریشن میں بھی یہ کافی زیادہ مسئلہ ہے. اور یہ مسئلہ بڑھنے کی وجہ سے لوگوں میں انزائٹی بھی بڑھ گئی ہے. پھر دیکھیں انسانی جسم میں بہت سے اعضاء ہیں, ہر بیماری ایک سیریس نوعیت کی بیماری نہیں ہوتی, لیکن دل واقعی اس کے مسائل سیریس بھی ہوتے ہیں, لیکن سارے مسائل سیریس نہیں بھی ہوتے. جس طرح کچھ لوگ اور بیماری, دل کی بے شمار بیماریاں ہیں تو اس کی وجہ سے بھی پریشانی میں آ جاتے ہیں کہ شاید بہت سیریس نوعیت کا مسئلہ ہے. تو ضروری نہیں سارے مسئلے سیریس ہوں. اینی ہو, میں تو یہ ریکمینڈ کروں گا اگر آپ کو دل کا مسئلہ ہے, آپ کو سینے میں درد ہے, یا اسپیشلی سانس خراب ہوتا ہے یا اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے, دھڑکن بے ترتیبی محسوس ہوتی ہے, یا تو آپ کو ضرور ایک دفعہ کنسلٹ کرنا چاہیے. اور اس کی وجہ آج کل بڑھتے ہوئے جو اس کی ایک برڈن ہے سوسائٹی میں وہ ہے. تو مطلب چیک اپ لازمی کروا لینا چاہیے. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا پاکستانی یا پھر ایشین کہہ لیں, ہم لاسٹ اسٹیج پہ جا کے ڈاکٹر کو جا کے دستک دیتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اب ہمیں بچا لیں. تو یہ پہلے ہم کس طرح سے مطلب آپ کو اپروچ کریں یا کسی کنسلٹنٹ کو اپروچ کریں کہ ہمیں کیا مرض ہے آپ بتائیں, کہ پہلے ٹیسٹ ہم کیوں نہیں کرواتے اور کروانے چاہیے یا کب کروانے چاہیے, یہ سب تھوڑا سا بتا دیں.
اصل میں ہاں یہ پرابلم تو ہماری سوسائٹی میں ہے. جب تک معاملات بہت زیادہ آؤٹ آف کنٹرول نہ ہو جائیں ہم کوشش نہیں کرتے کہ ہم اپنا چیک اپ کروا لیں, اور پھر لاسٹ اسٹیج میں جاتے ہیں اور انفارچونیٹلی پھر سارا بلیم کوشش کی جاتی ہے کہ آپ ہیلتھ کیئرس کو دیں کہ آپ نے ہمیں پراپرلی نہیں کیا. لیکن میرے خیال سے سب سے زیادہ اویئرنیس کی ضرورت ہے کہ آپ کو خود بھی اس بارے میں کانشیس ہونا چاہیے کہ آپ کو اپنے دل, اسپیشلی اب دیکھیں کچھ فیملیز ہیں جن میں فیملیز میں جنریشن میں دل کا مسئلہ اتنا زیادہ ہے, تو ان کے جب بچے ہیں یا وہ بڑے ہو رہے ہیں تو ان میں اسکریننگ لازمی ہونی چاہیے. اور دل کے سارے مسائل جو ہیں ان کا تعلق ہارٹ اٹیک سے نہیں ہے. کچھ مسئلے دل کے دھڑکن کے ہوتے ہیں, کچھ مسئلے جو ہیں دل کے جلی ہے اس کی سوزش کی وجہ سے ہو سکتے ہیں, کچھ پیدائشی طور پہ دل میں سوراخ ہوتے ہیں, کچھ دل کے ویلز ہوتے ہیں ان کا ایشو ہو سکتا ہے. تو یہ سارے ڈفرینٹ طرح کے ایشوز ہیں اور ان کی ڈفرینٹ طرح سے چیک اپ اور اسکریننگ کی جاتی ہے. اینی ہو سب سے کامن مسئلہ تو ہارٹ اٹیک ہے جو سڈن خدا نہ خواستہ ڈیتھ کا کاز بنتا ہے. 20-30% لوگ تو ہاسپٹل بھی نہیں پہنچ پاتے جب ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. ہارٹ اٹیک تو کافی تیزی سے پھیل بھی رہا ہے, یہ کیوں, یہ اس کی ریزنس کیا ہیں کہ یہ بہت تیزی سے, اب پہلے سننے میں آتا تھا کہ وہ فلاں کو جو ہے وہ ہارٹ اٹیک ہوا ہے, اب سننے کو آتا ہے فلاں بن فلاں کو بھی ہارٹ اٹیک کا مسئلہ پیش آ رہا ہے. تو یہ کیوں اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے, اس کی کیا ریزنز ہیں؟ اس کی جو سب سے امپورٹنٹ وجہ ہے, ایک تو ہم لوگ جس وہ ریس سے بلانگ کرتے ہیں ایشین ریس, قدرتی طور میں اس میں یہ ایک زیادہ ٹینڈنسی ہے. اس کے علاوہ جینیٹکس کا بہت بڑا رول ہوتا ہے, ہم لوگ جس فیملی ہسٹری ہے تو اس میں کافی اسٹرانگ ہے. اس کے علاوہ جو سب سے بڑا ہم اس کو کہتے ہیں اس میں رول ہے ہمارے لائف سٹائل کا. دیکھیں ہم خود اپنے ساتھ کیا کرتے ہیں, اب آپ ہیں ایون کہ ہم ڈاکٹرز ہیں تو ہم دیکھیں ہماری ڈائٹ کیسی ہے, ہر دوسرے دن تیسرے دن ہم نے فاسٹ فوڈ کھانا ہے, باہر سے کھانے ہیں, پھر کوئی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے. اور اس کے بھی علاوہ چلیں آپ فزیکل ایکٹیویٹی کو بھی چھوڑیں, سب سے امپورٹنٹ چیز ایک اسٹریسفل لائف سٹائل ہے. دیکھیں ہر بندہ اسٹریس میں ہے, تو جو اسٹریس کی وجہ سے دل کے مسائل بھی بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. میرا خیال ہے اپنے لائف سٹائل پہ فوکس کریں تو یہ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. بالکل ٹھیک, آپ کے پاس لازمی آئیں گے لوگ اور انشاءاللہ جس کو بھی کوئی مطلب مسئلہ ہوگا وہ آپ سے ڈسکس کرے گا. لیکن ہر فیلڈ میں اب جدید علاج آ چکا ہے, جدید مشینری آ چکی ہے, تو کیا آپ کے پاس بھی کوئی ایسے جدید علاج, جدید مشینری ہے جن سے آپ لوگوں کو ان کا ایکچوئل جو ہے وہ بتا سکیں کہ ان کو ایکچوئل میں کیا مرض ہے اور اس کا ایکچوئل میں علاج کیا ہے, آپ کر سکیں؟ ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے. جیسے میڈیکل سائنس, اوور آل سائنس نے کافی ترقی کی ہے, میڈیکل سائنس میں بھی ایسے ہی ہے اور اس میں ابھی جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی وہ ایک اینجیوگرافی کی سہولت ہونا. کسی کو دل کا مسئلہ ہو گیا تو اس کے اندر بہت لیٹسٹ جو وہ اسٹینٹس ہیں وہ اویلیبل ہیں. اس طرح آپ ایک وہ ہمارے پاس سب سے لیٹسٹ چیز ہے کہ ہمیں اینجیوگرافی کی سہولت 24 آور اویلیبل ہے. اس کے علاوہ جو اس سے ڈفرینٹ ایسے سٹی اسکینس ہیں وہ بھی اویلیبل ہوتے ہیں. اور ایون کہ میں نے یہاں پہ اپنے اکرام ہاسپٹل میں کوشش کی ہے کہ کچھ ایک دو مشینز ایسی ہیں جو گجرات میں کہیں اویلیبل نہیں تھی. ایک ہولٹر مانیٹر ہوتا ہے, کچھ لوگوں کو دل کے مسئلہ ایسا ہوتا ہے جیسے دھڑکن بے ترتیب ہوتی ہے, دھڑکن میں مسئلہ ہوتا ہے, تو وہ جب ادھر آتے ہیں ہاسپٹل میں آتے ہیں تو ای سی جی بالکل نارمل آتی ہے, تو اس ٹائم جج کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ ایک ایسی مشین ہے جو ہم پیشنٹ کو لگا کے گھر بھیج دیتے ہیں, اس میں کوئی ایڈمیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. جی بالکل, یہ مشین جو ہے 24 آور 48 آور کنٹینیوس پیشنٹ کی دھڑکن دیکھتی ہے. اس کے بعد پھر ہم اس کو واپس آ کے اس کو ہم کمپیوٹر میں ایک سافٹ ویئر سے پھر ہم اسیس کر لیتے ہیں کہ واقعی پیشنٹ کو دل کا مسئلہ تھا یا دھڑکن کا یا نہیں تھا. اس میں وہ بھی لوگ شامل ہیں جو اچانک بے ہوش ہو جاتے ہیں, تو ان کے اندر بھی یہ ٹیسٹ, یا کچھ لوگوں کو فالج ہوتا ہے اس کے اندر بھی اسٹریس کی افادیت ہے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہونے میں. اس کے علاوہ ایک اور مشین ہے جسے ایمبولیٹری بلڈ پریشر کہتے ہیں. جیسے اکثر لوگ جب ڈاکٹر صاحب کے پاس آتے ہیں ہسپتال میں ویٹنگ ایریا میں بیٹھ کے یا اندر اس ڈر سے کہ شاید پتہ نہیں کیا ہوگا ہمارے ساتھ, تو ان کا بی پی بڑھ جاتا ہے. تو یوزلی وہ پیشنٹ نہیں ہوتے ہیں بی پی کے. اسی طرح کچھ پیشنٹ ایسے ہیں جن کا یہاں پہ بی پی نارمل آتا ہے, گھر میں آپ ان سے بار بار وہ آپ کو ہسٹری دیتے ہیں جی ہمارا رات کو بی پی تیز تھا صبح. تو یہ ایک ایسا فیلڈ تھا جس پہ ایمبیگوٹی رہ جاتی ہے. تو اس کے لیے بھی ایک مشین ہے ایمبولیٹری بلڈ پریشر کی مشین کہتے ہیں. وہ بھی ہم مشین کو پیشنٹ کو لگا کے بھیج دیتے ہیں اور پیشنٹ پھر 24 آور 48 آور وہ کنٹینیوس بی پی چیک کرتی ہے. پھر ہم اس کو, ہمیں یہ آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اس پیشنٹ کو واقعی بی پی کا مسئلہ ہے یا یہ بیچارہ ادھر صرف ہاسپٹل میں آ کے ٹینشن کی وجہ سے بی پی بڑھ جاتا ہے. زبردست, بہترین. یہ وہ جو کھیل ایک چلتا رہتا تھا ڈاکٹر اور مریض کے درمیان اور گھر والوں کے درمیان کہ مجھے یہ مسئلہ ہے, اور جب ڈاکٹر کے پاس آنا تو وہ مسئلہ ایکچولی نکلنا نہ, اور وہ مسئلہ واقعی ہوتا تھا. لیکن اب وہ آپ نے بڑی جدید مشینری بھی یہاں پر لا کے گجرات میں رکھ دی ہیں. اس سے پہلے میرا خیال ہے گجرات میں اس طرح نہیں ہے کوئی علاج. اس پہ میں ایڈ آن کرنا چاہوں گا, دیکھیں اینجیوگرافی ہے اور ٹیسٹ ہیں وہ اویلیبل ہیں, لیکن یہ جو دو میں نے مشینز آپ کو بتائی ہیں گجرات میں کہیں پہ بھی اویلیبل. باقی مجھے کافی انٹرسٹنگ لگی ہیں کہ آپ لگا کے مریض کو گھر بھیج دیتے ہیں اور وہ 24 گھنٹے کا ڈیٹا آپ کو لا کر دیتے
دیتا ہے تاکہ پھر آپ ایکچوئل دیکھ سکیں کہ اس کو واقعی مسئلہ ہے یا نہیں ہے. بہت اعلیٰ چیز ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ علاج کروانے کے لیے آنا کہاں ہے, یہ ٹیسٹ کروانے کے لیے آنا کہاں ہے, آپ کی ٹائمنگ کیا ہے؟ اچھا میں تو ادھر اکرام ہاسپٹل میں اویلیبل ہوتا ہوں. اس کے علاوہ دوسرا جو ہے میں وزیر آباد انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی ہے وہاں پہ ایز اے کنسلٹنٹ کام کر رہا ہوں. وہاں پہ ہم 24 آور ایمرجنسی کی سروسز وہاں پہ بھی دیتے ہیں, انجیوگرافی انجیوپلاسٹی جن کو دل کے مسائل ہوتے ہیں وہاں پہ. اور اس کے علاوہ اکرام ہاسپٹل میں شام کو اویلیبل ہوتا ہوں 3 سے 8 بجے کے درمیان, اور سیٹرڈے آف ہے. اس کے علاوہ تو اویلیبل ہوتا ہے, ہفتہ کو چھٹی کرتے ہیں, باقی دن آپ کے لیے اویلیبل رہتے ہیں. لیکن ایک اور بتا دیں, اچانک دل کا مرض جو آپ کو پتہ ہے اچانک کبھی بھی درد اٹھ سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, تو اچانک اگر آپ کو یاد کیا جائے تو وہ کیسے یاد کرنا ہے, آپ کو کیسے اپروچ کرنا ہے؟ اچھا اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, دیکھیں ایز اے کارڈیالوجسٹ میں خود یہ سمجھتا ہوں کہ دل کا مسئلہ ایک او پی ڈی مسئلہ نہیں ہے جو ہر ٹائم پیشنٹ او پی ڈی میں, یہ ایک ایمرجنسی ایشو ہے اور کسی کو کبھی بھی ہو سکتا ہے. ایک نیو پیشنٹ بھی ہو سکتا ہے اور ایک آلریڈی جو دل کا مریض ہے جس کی اسٹینٹنگ ہوئی ہے یا بائی پاس ہوا ہے تو اس کو بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے. تو اس میں جو ہمارے اینڈ پہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں 24 آور ہماری فیسلٹی اویلیبل ہے, اوپن ہے. آپ ایمرجنسی میں آئیں, خدا نخواستہ کوئی بھی آپ کو پرابلم ہے ایمرجنسی میں, بڑے قابل ہمارے ڈاکٹر ہیں, جونیئر ڈاکٹر ہیں جو آپ کو دیکھتے ہیں. اسی ٹائم پہ ہماری سی سی یو کی ٹیم موجود ہے. پھر وہ ہم بھی ان کانٹیکٹ ہوتے ہیں, ہاں ادھر شہر میں ہوں کبھی پاس ہوں تو ضرور ہم اسی ٹائم آ کے پیشنٹ کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, لیکن ہماری ٹیم موجود ہوتی ہے. ایز اے کنسلٹنٹ بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ 24 آور میں جب بھی مجھے ایسی کوئی کال آئے تو میں پیشنٹ کو oblige کروں. یہیں سے مجھے یہ بھی بتا دیں, ظاہر ہے ڈاکٹر سے رابطہ شابطہ کرنے میں تھوڑا سا دیر لگ جائے گا. سینے میں درد اچانک گھر ہو تو پہلے مطلب فوری طور پر کیا کرنا چاہیے, اس کے جو آس پاس ہو یا اس کو مریض کو کیا کرنا چاہیے؟ اچھا جو کارڈک پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو تو ہم نے ایڈوائز کیا ہوتا ہے, ایک ٹیبلٹ ہے جس کا نام ہے اینجیسٹ. اگر ان کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہ پین ہے سینے میں تو وہ ایک ٹیبلٹ اینجیسٹ نام کی ٹیبلٹ آتی ہے مارکیٹ میں, ایزیلی اویلیبل ہے, اوور دا کاؤنٹر ہر جگہ سے آپ کو مل جاتی ہے. تو کارڈک پیشنٹ کو وہ اپنے پاس رکھنی چاہیے, اور اگر انہیں کبھی سینے میں درد ہوتا ہے تو وہ ٹیبلٹ زبان کے نیچے رکھیں اور تھوڑا سا ویٹ کریں. 5 منٹ کے ویٹ کے بعد اگر آپ کی پین نہیں ٹھیک ہوتی تو آپ کو ایک ٹیبلٹ اور رکھنی چاہیے زبان کے نیچے. اگر پھر 5 منٹ ویٹ کریں, پین نہیں ٹھیک ہوتی تو تیسری ٹیبلٹ آپ لے لیں, لیکن بہتر ہے کہ آپ اسی دوران تیاری کریں کہ آپ ہاسپٹل پہنچ جائیں. میکسیمم 3, اس سے زیادہ آپ نہیں لے سکتے. پھر آپ ہاسپٹل آئیں, آگے پھر ہیلتھ کیئر کو دیکھنے دیں, جو بھی پرابلم ہے ای سی جی کر کے اس کو پھر آگے. ٹھیک ہے ڈاکٹر زین صاحب, یہ تمام تو وہ سوالات تھے کہ جب کوئی مرض آئے دل کا تب آپ کے پاس آئیں. اب مجھے نہیں ہے تو کیا احتیاط ہے؟ مجھے بہت سارے نوجوان بھی ہوں گے جو اللہ کا شکر ہے اس چیز سے محفوظ ہیں ابھی, تو کیا وہ اقدامات ہیں, کیا وہ سٹیپس ہیں, کیا وہ چیزیں ہیں جن کو ہم فالو کر کے اس چیز سے بچ سکتے ہیں؟ اچھا اس میں جیسے پہلے بھی میں نے ایک چیز مینشن کی, کچھ فیکٹرز تو ہم چینج نہیں کر سکتے, جیسے ہم ایشین ہیں تو آپ ان چیزوں کو چینج نہیں کر سکتے, یہ قدرتی طور پہ چیزیں ہیں. ہاں لیکن بہت سی چیزیں جو ہمارے اپنے اختیار میں ہیں, جیسے ایک اچھا کھانا کھانا, جنک فوڈ اوائڈ کرنا, چکنائی والی تلی چیزیں یہ نہ لینا. اس کے علاوہ ایکسرسائز کا بہت بڑا رول ہے. اگر آپ ایکسرسائز اچھی باقاعدگی سے 20-25 منٹ ایک اچھی ایکسرسائز کرتے ہیں ایروبکس میں تو آپ کو انشاءاللہ کافی کم چانسز ہیں کہ دل کا مسئلہ ہوگا. اس کے ساتھ آپ کو جو ہے وہ اسٹریس سے ذرا, میرا خیال ہے اسٹریس ایک بہت امپورٹنٹ ہے فیکٹر, تو اس کو بھی اوائڈ کرنا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں اگر آپ لائف اسٹائل اچھا کریں ان ساری چیزوں سے مسئلے سے بچ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے ایک اور میں چیز مینشن کرنا چاہوں گا, جو ینگ پاپولیشن ہے 20-25-30 کے اراؤنڈ, ان کو اس میں ایک ریکمنڈیشن ہوتی ہے کہ لپڈ پروفائل ایک دفعہ آپ کولیسٹرول اپنا, جسے عام زبان میں کہتے ہیں, چیک کر لینا چاہیے. تو کچھ چیزیں ہیں جو ایز اے اسکریننگ بھی آپ ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے اپنا رسک کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ فیوچر میں کتنے چانسز ہیں. خدا نخواستہ آپ کو, باقی تو اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے. چلیں جی ڈاکٹر زین صاحب, میرا ایک آخری اور بڑا اہم سوال ہے. آج کل نوجوان نسل کو یہ شکایت رہتی ہے کہ ہمارا دل کسی نے توڑ دیا, تو اس ٹوٹے ہوئے دل کا بھی کوئی علاج آپ کے پاس ہے؟ اچھا بڑی ایڈوانس مشینری اور بڑی پڑھائی کے بعد آئی ایم سوری میں اس کا علاج تو نہیں کر سکتا. ہاں لیکن میں ایڈوائس یہ دینا چاہوں گا جو میرے بھائی ہیں اور ینگسٹر ہیں کہ آپ کوشش کریں, آپ کسی کو یہ پریولیج ہی نہ دیں کہ وہ آپ کا دل توڑ سکے. تو اس پہ آئی ایم سوری. بالکل جی, کسی کو یہ اجازت ہی نہ دیں کہ وہ آپ کا دل توڑ سکے. کسی کے اختیار میں نہیں ہے, جب تک آپ نہیں چاہیں گے آپ کا دل نہیں ٹوٹے گا, کیونکہ اس کا علاج کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں, یہ آپ کے پاس ہے. اور باقی دل کے مرض کے لیے کوئی بھی علاج معالجہ کرنا ہے, کوئی بھی مشاورت چاہیے, جو اگر آپ کو دل کا بھی مسئلہ نہیں ہے, آپ اس سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں, اس کے لیے ٹپس لینا چاہیں, اس کے لیے مشاورت کرنا چاہیں, تو ڈاکٹر زین صفدر صاحب جو ہیں وہ یہاں پر اکرام ہاسپٹل میں بیٹھتے ہیں. ٹائمنگ آپ کی اسکرین پر آ رہی ہے, دن یہ کون سے بیٹھتے ہیں وہ بھی آپ کی
اسکرین پہ آ رہے ہیں, اور نمبر بھی آپ کی اسکرین پر موجود ہے, آپ اپوائنٹمنٹ بھی لے سکتے ہیں اور ڈاکٹر زین صفدر کی خدمات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اکرام ہاسپٹل میں. ڈاکٹر زین صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا, تھینک یو ویری مچ جی, بہت شکریہ آپ کا بھی, آپ کو دیکھنے کا بھی, اور ضرور اپنے دل کا مرض جو ہے یہ بہت ایک اہم پرابلم ہے, اس کو ہلکے میں نہ لیں. بہت شکریہ, اللہ نے کے بعد.